نحمده ونصلي على رسوله الكريم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ آئیے تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھی بآواز بلند اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ، اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھی بآواز بلند اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رجب المرجب کا مہینہ عطا کیا اور شعبان کا نصف مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح ہمیں آدھا شعبان کا مہینہ ملا ہے، پورا کا پورا شعبان کا مہینہ مل جائے عبادتوں کے لیے، اور رمضان کا بھی مہینہ اللہ کے فضل و عطا سے عبادتوں کے لیے رمضان کا مہینہ مل جائے۔ شعبان کے مہینے کی تعظیم فضیلت میں پچھلے جمعہ آپ کے سامنے بیان کی، لیکن ایک فضیلت، ایک بہت ہی پیارا نقطہ شعبان کے مہینے کے متعلق بولنا تھا، وہ رہ گیا۔ مختصر سی تقریر ہے، 1:25 کو میں ختم کروں گا انشاءاللہ۔ تو شعبان کی فضیلت، مہینے کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ شعبان المعظم، یہ شعبان کو ہم یہ مہینہ جانتے ہی ہیں، شب برات سے بھی جانتے ہیں۔ شعبان کا ایک دوسرا نام علماء کرام فرماتے ہیں کہ شہر الصلاۃ۔ شعبان کا ایک دوسرا نام کیا ہے؟ شہر الصلاۃ۔ شہر کے معنی مہینہ ہوتا ہے، صلاۃ کے معنی درود و سلام۔ تو شہر الصلاۃ درود و سلام کا مہینہ۔ کس کا مہینہ؟ درود و سلام کثرت سے زیادہ پڑھنے کا مہینہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے متعلق علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود آیات جو اتری، قرآن کریم فرقان حمید، درود آیات جو 22ویں پاری کی ہے، جو اب میں نے ابھی خطبے کے سامنے آپ کے سامنے پڑھی، خطبے کے بعد کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ درود آیات اس کو کہتے ہیں، اس کو درود آیات، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تو یہ 2 ہجری میں ہجرت کر کے 2 سال ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں، 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں یہ آیت اتری۔ سبحان اللہ۔ شعبان کے مہینے میں یہ درود شریف کی یہ جو آیت ہے، درود آیات جس کو کہتے ہیں، یہ شعبان کے مہینے میں اور 2 ہجری کو اتری۔ تو اس سے مطلب، مقصد، مراد کیا لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے لوگوں، اے میرے ایمان والوں، اے بندوں، اے مسلمانوں، اے لوگوں، شعبان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ کثرت سے، کیونکہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا حکم قرآن کریم فرقان حمید کی آیت سے ثابت ہوا، اور قرآن کریم فرقان کی حمید کی آیت یہ کب اتری؟ شعبان کے مہینے میں، 2 ہجری شعبان کے مہینے میں یہ خاص کر یہ آیت اتری۔ تو پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم قرآن کریم فرقان حمید کے ذریعے شعبان کے مہینے میں 2 ہجری میں اتارا۔ تو شعبان کے مہینے میں جو رات آتی ہے شب برات، اس کا اکثر لوگ انکار کرنے والے بھی لوگ ہیں کہ شب برات یہ کوئی لفظی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ملتا ہے۔ یہ اکثر یہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، 63 سالہ زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی جو بھی ہے،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जितने साल रहे ऐलान नबूवत से पहले, ऐलान नबूवत के बाद, मदीना में जितने साल रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर लम्हा, हर गोशा हमारे लिए हिदायत है, इत्तिबा है, पैरवी है और सुन्नत का ज़रिया है। कोई ये नहीं कह सकता, कोई एक इंसान ये नहीं कह सकता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी घर में हैं, अज़वाज मुतहरात के घर में हैं, तो वो जहाँ पर वो जो भी करेंगे तो हमारे लिए मतलब उस पर वाजिब या फिर ज़रूरी नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे घर में हो, बाहर हो, सफ़र में हो, सहाबा कराम के साथ हो, मैदान जंग में हो, जहाँ कहीं भी हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बोला वो हदीस बन गई, जो करके दिखाया वो भी हदीस बन गई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें 15वीं शाबान का सबूत मिलता है, दलील मिलती है हदीसों से कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं। ये बहुत दफ़ा मैं बता चुका हूँ, लेकिन जो लोगों के अंदर गलत गुमानियाँ, गलत ख़याल जो पैदा करते हैं वो आपके सामने मैं क्लियर करना चाहूँगा, साफ़ करना चाहूँगा कि ताकि आप भी लोगों को बताएं कि ज़िंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी का एक लम्हा भी हमारे लिए बाइस हिदायत है, बाइस हिदायत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर मिसवाक एक बार की है तो वो भी हमारे लिए हिदायत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना कम खाया है तो वो भी हमारे लिए हिदायत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के मामले में देखकर गुस्से में आए तो वो भी हमारे लिए हिदायत है। यानी हर गोशा, हर लम्हा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का, यानी 63 साल ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी गुजारी तो हमारे लिए रोल मॉडल है कि हम उस ज़िंदगी को देखें और उसको अपनाएं और सिर्फ मखसूस दिनों को ही ना देखें। बाद लोग ये भी कहते हैं कि शब बारात में बहुत पाबंदी से आते हैं, रात जगते हैं वगैरह वगैरह, ये भी तो ये उनका ये भी एतराज़ सही है। हम क्या करते हैं कि शब बारात आई, चलो मस्जिद फुल, रमज़ान आई मस्जिद फुल, शब मेराज आई मस्जिद फुल, बाकी टाइम मस्जिद खाली। ये भी सही नहीं है। हमें मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर गोशे को, हर आदत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेना चाहिए और उस पर अमल करने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बाद में जो कह रहा हूँ शाबान के मुताल्लिक़ कि जो लोग इनकार करते हैं, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हुजरे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात में बारी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हुजरे में आराम करें, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में नहीं दिखाई दे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा तमाम अज़वाज मुतहरात के हुजरे में, कमरों में ढूंढने के लिए निकली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मिले तो कब्रिस्तान है वहाँ पर जन्नतुल बकी में जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गई तो देखती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं और कब्र वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत मांग रहे हैं। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा वापस आ गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ देर वापस आ गए। मैं मुख्तसर तौर पर मैं आपको बताने का मतलब ज़रिया बना रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्हें ढूंढने निकली हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा, क्या तुम ये सोचती हो, क्या ये ख्याल करती हो कि मैं तुम्हारा हक़ मारूँ, यानी जो बारी आज तुम्हारे पास मेरी रहने की है, आराम करने की जो बारी है, तुम ये सोचती हो कि मैं तुम्हारी हक़ तलफ़ी करता हूँ? नहीं या रसूलल्लाह, मैं परेशान हुई, आप मुझे नहीं मिले, इस वजह से मैं आपको तलाश करने के लिए बाहर निकली। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा, आज 15 रमज़ानुल मुबारक है, आज 15 रमज़ानुल मुबारक है। आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत बनु कल्ब के बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाता है। बनु कल्ब यानी मदीना मुनव्वरा में बनु कल्ब एक आदमी था, कबीले का एक आदमी था, बनु कल्ब ये कबीला था, वो आदमी था, उसके पास मदीना में सबसे ज़्यादा बकरियां थी। क्या थी? सबसे ज़्यादा उसके पास बकरियां थी, और बकरियां भी ऐसी कि ज़्यादा बालों वाली, यानी उसके बकरियों को अगर छोड़ेंगे तो दूसरे किसी के बकरियों के जिस्म पर इतने बाल नहीं थे जितने बनु कल्ब के बकरियों के जिस्मों पर बाल थे। सब में ज़्यादा बालों वाली बकरियां बनु कल्ब की थी।
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریاں جو ہیں، ان بکریوں کے جسموں کے اوپر جو بال ہیں، ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ شب برات کی رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ شب برات کی رات ہے۔ اس پر علماء کرام نقطہ بیان کرتے ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ گن سکتے ہیں کیا؟ ہم اپنے بالوں کو گن سکتے ہیں کیا؟ بکریوں کے جسموں پر بال کتنے ہوتے ہیں اندازہ نہیں لگا سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ جس طرح وہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کو گنا نہیں جا سکتا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات لوگوں کی اتنی بخشش و مغفرت کا فرماتا ہے کہ اس کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ اس کی گنتی نہیں کی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اگر گنتی کر سکتے ہیں تو بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی گنتی کرے پہلے، پھر بعد میں اللہ کی رحمت، اللہ کس کس کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے وہ گنتی کرے۔ تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کی اس رات بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ تو بد نصیب لوگ کون ہیں کہ اس رات بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت نہیں کرتے، اس رات سے محروم رہتے ہیں۔ یعنی وہ رات ملتی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے، گناہوں کو نہیں چھوڑتے، ماں باپ کے نافرمانی کرنا نہیں چھوڑتے، لوگوں کو گالیاں دینا نہیں چھوڑتے، دل میں دشمنی، حسد، کینہ، کپٹ رکھنا نہیں چھوڑتے۔ یہ تمام چیزیں، رشتہ، قطع تعلق کی رشتوں کو جو توڑنا ہے، وہ تمام چیزیں جو نہیں چھوڑتے، وہ اپنی عادتوں پر جمے رہتے ہیں اور انہی عادتوں کو لے کر چلتے ہیں۔ شب برات جیسی رات بھی ملتی ہے لیکن پھر بھی ایسے گناہوں کو نہیں چھوڑتے، تو ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت نہیں فرماتا۔ کن لوگوں کی؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، دل میں بغض، حسد، دشمنی رکھنے والا، شراب پینے والا، چغل خوری کرنے والا، یہ ایسے گناہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ بندہ چاہے اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے گناہوں سے رجوع کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور وہ بندہ ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی بخشش و مغفرت نہیں فرماتا۔ تو آپ سوچیں، میں سوچوں کچھ دیر کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، اور ان میں ہمارا شمار نہ ہو، اس میں ہماری گنتی نہ ہو، تو ہم سے بڑا بد نصیب، بدبخت انسان کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے ہم سے بڑا بد نصیب اور بدبخت انسان؟ تو ایسی رات جو ہمیں ملتی ہے، تو ایسی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے شب برات کہاں منائی تھی۔ تو اس ایسے لوگوں کو بتانا چاہوں کہ صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کر دیکھے تو ان کی ہر رات شب برات تھی۔ کیا تھی؟ ان کی ہر رات صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھے، تراہم رکعا سجدا، جب تم صحابہ کرام کو دیکھے تو وہ سجدے میں ہیں، کوئی رکوع میں ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام تو روزانہ اللہ کی بارگاہ میں پوری رات عبادت کرتے تھے، ان کی ہر رات شب برات تھی۔ لیکن جو لوگ ہر رات عبادت نہیں کرتے، سال کا ایک دن ملتا ہے شب برات، لوگ اس کو بھی روک رہے ہیں۔ لوگ روزانہ اکثر روز رات نہیں جاگتے، چلو ٹھیک ہے وہ اس کا عمل اس کے ساتھ، لیکن سال میں کم سے کم ایک رات تو آ رہی ہے نا شب برات، اور لوگ اس پر بھی فتوے لگاتے ہیں کہ کہاں جائز ہے۔ ارے کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، توبہ و استغفار کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ تو یہ شب برات اس طرح اگر کوئی مناتا ہے تو یہ کہاں سے بدعت ہے، کہاں سے بری بات ہے؟ ہاں، جو لوگ شب برات کے نام پر پٹاخے اڑاتے ہیں، جانوروں کو تنگ کرتے ہیں، جو لوگ باہر مانگنے والے سوئے ہوتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں، یا پھر گاڑیاں لے کر باہر نکلتے ہیں، سائلنسر نکال کر آواز کرتے گھومتے ہیں، درگاہ کی زیارت کے نام پر ادھر ادھر مطلب ٹہلتے گھومتے ہیں، وہ لوگ گنہگار ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے 15ویں شعبان کی تعظیم، اس رات کی تعظیم نہیں کی۔ ایسے لوگ سب سے بڑے گنہگار ہیں اور سب سے بڑے بد نصیب ہیں۔ لیکن جو لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر، اپنے گھروں میں بیٹھ کر، خانقاہوں میں بیٹھ کر شب برات مناتے ہیں، تو یہ کہاں سے بدعت ہوئی؟ تم پوچھتے ہو کہ کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منایا تھا، صحابہ کرام نے کہاں منایا تھا، خلفائے راشدین نے کہاں منایا تھا، اہل بیت اطہار نے کہاں منایا تھا؟ تو یہ جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر، خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، درود شریف پڑھنا، توبہ و استغفار کرنا، نوافل پڑھنا، یہ بدعت ہے۔ تو صحیح چیز کیا ہے پھر؟
یہ میرا سوال ہے۔ یہ ایسی راتیں ملتی ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ اکثر عبادتیں کرنے کی کوشش کریں۔ عبادتیں نہیں کر سکتے تو کم سے کم سو جائیں، آرام کریں، لیکن ایسی رات کی بے ادبی نہ کریں۔ ایسی رات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس رات اگر کوئی بیٹھ کر صرف بیٹھا رہتا ہے اور درود و سلام پڑھتا ہے یا پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی بھی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ جو لوگ نفلی عبادتیں نہیں پڑھ سکتے، زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، مطلب طبیعت خراب ہے، کیا ہے، بہت مطلب عمر گزر چکی ہے اور عمر کی وجہ سے طویل عبادتیں نہیں کر سکتے، لیکن بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہ رات جاگ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی بھی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ میں بارہا کہتا ہوں کہ اللہ نے طاق راتوں میں، طاق رات رمضان کی جو آخر کی جو 10 دن ہوتے ہیں رمضان کے روزوں کے، وہ ان کو طاق راتیں کہتے ہیں۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان کو طاق رات کہتے ہیں۔ جفت 22، 24، 26، 28 اس کو جفت کہتے ہیں۔ طاق 1، 3، 5، 7، 9، 11 اس کو طاق کہتے ہیں۔ اور جفت کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ 2، 4، 6، 8 جو جمع ہوتی ہیں، اس طرح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے، کہ شب قدر بتائی نہیں جا سکتی کہ 21 کو ہے، 23 کو ہے، 25 کو ہے، 27 کو ہے یا پھر 29 کو ہے۔ شب قدر کو ڈھونڈنے کا حکم ہے۔ 5 میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، 5 راتوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا فضل و کرم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، کیا کہا؟ شعبان میرا مہینہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات کو تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ بتا دیا کہ 15 شعبان کی رات ہی شب برات ہے۔ کیا ہے؟ 15 شعبان کی رات ہی کیا ہے؟ شب برات ہے۔ اس کو تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا، تو یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ بے شک شب قدر کا فضیلت شب برات سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کا ذکر قرآن سے بھی ثابت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پوری قرآن کی آیت اتری ہے، لیکن میں فضیلت کی بات نہیں کر رہا، تلاش کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ شعبان کے مہینے میں ہم شب برات کو تلاش نہیں کرتے، بلکہ 15 شعبان کی رات کو ہم شب برات مناتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات ہیں، صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو امت کو مشقت میں نہیں ڈالا اللہ نے، بلکہ 15 شعبان کی رات ہی شب برات ہے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان عظیم ہے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ رات جاگنے کی کوشش کریں، عبادتیں میں گزارنے کی کوشش کریں۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ دیکھ سکیں ہمارے نئے